السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی، میرے محترم بزرگ بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالی کو پکارنے کا حکم اللہ خود دے رہا ہے۔ ادعو ربکم، تم اپنے رب کو پکارو۔ کیسے پکارنا ہے، کس طرح سے بلانا ہے، رب کو کیسے بلائیں؟ میرے بھائیو، اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا اور اللہ سے مانگنا بہت آسان ہے۔ دنیا کے کسی انسان سے مانگنا مشکل ہے، رب سے مانگنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ رب خود یہ حکم دیتا ہے، ادعو ربکم، تم اپنے رب کو پکارو۔ کیسے پکارو؟ تضرعا و خفیہ، چپ کے آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارو۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ جواب دے کہ تمہارا رب تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب کتنا قریب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے 26ویں بارے کے اندر سورہ قاف کے اندر فرمایا، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہارا رب تم سے اتنا قریب ہے جتنا تمہارے جسم میں جان جس چیز سے جاتی ہے، جس سے تم سانس لیتے ہو، اس سانس والے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارا رب تم سے اتنا قریب ہے، تمہارے سہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اکبر! جو رب اتنا قریب ہے، جو رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو میں دوں گا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا بھی ہمیں مانگنا کیسے ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بندہ، ہے دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ بتائے کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے، مانگنے کا طریقہ کیا ہو؟ کل میں نے بیان میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس چیز پر بات کروں گا کہ میں اپنے رب سے کیسے مانگوں، میں اپنے رب کو کیسے مناؤں، میں اللہ سے کس طرح سے مانگوں گا تو اللہ مجھے دے گا۔ قرآن جب ہم کھولتے ہیں، قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، ان خوبصورت ناموں میں سے، ان خوبصورت ناموں کے ذریعے سے اپنے رب کو تم پکارو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا،
اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارنا چاہتے ہو، تم مجھے بلانا چاہتے ہو، تم مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے مانگنا چاہتے ہو۔ اگر تم مانگنا چاہتے ہو تو میرے بہت سارے نام ہیں، تم میرے ناموں میں سے مجھے پکارو، میں سنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار نام گنائے ہیں، لیکن احادیث میں کہیں 100 نام آئے ہیں، کہیں 99 نام آئے ہیں، کہیں زیادہ بھی ہیں۔ مشکات شریف کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ تعالی اسما من احصاها دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ ان للہ تعالی اسما من احصاها دخل الجنہ، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کا 99 نام ہے، ایک کم 100 اللہ کے نام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احصاها دخل الجنہ، جو شخص اس کو یاد کرے، اسے محفوظ کرے، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تم مجھے پکارو میرے خوبصورت ناموں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خوبصورت نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان ناموں کا تذکرہ اللہ نے حدیث پاک میں کیا۔ وہ نام کون سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ نام یہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوالي المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 99 نام ہے، ان ناموں کو ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے، ان ناموں کے مطلب بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب ہم ان ناموں کے مطلب کو جانیں، جب ہم ان ناموں کے مطلب کو جانیں گے تو اس مطلب کو سامنے رکھ کر، اس مفہوم کو سامنے رکھ کر جب ہم اللہ کو پکاریں گے اس کا لطف کچھ اور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسما ہیں، ان اسما میں سے چند اسما خاص ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الرحمن، تو اللہ کا نام رحمان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے رحیم، اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ایک نام ہے کریم، کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے غفور، معاف کرنے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے ستار، پردہ پوشی کرنے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے فتاح، کھولنے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے رزاق، رزق دینے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے علیم، سننے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے سمیع، سننے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے قادر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے الودود، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ اللہ کا ایک نام ہے لطیف، لطیف،
مہربان، مشفق، مربی، اللہ کے یہ خوبصورت نام ہے۔ ہم جب اللہ کو پکارنا چاہیں، ہم جب اللہ کو پکاریں، جب ہم اللہ کے سامنے روئیں، جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، تو اللہ کو ان ناموں کے ساتھ ہم پکاریں۔ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے نام لیں۔ اللہ کے جو بہترین نام ہے، الرحمن، الرحیم، المالک، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، یہ تمام نام اللہ کے جو ہیں، ان تمام ناموں کو جب ہم یاد کریں گے اور ان ناموں سے جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم باتیں کریں گے، اللہ ہماری بات سنے گا بھی۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اب جب بندہ اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا، اللہ ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ ہماری پکار سنتا ہی نہیں ہے۔ ہم اللہ کو منانا چاہتے ہیں، اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ شفیق اگر کوئی ہے وہ رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں جتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کرتی، اس سے کئی گنا زیادہ ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس ماں سے کئی گنا زیادہ اللہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے۔ جو رب ہم سے اور آپ سے پیار کرتا ہو، وہ رب ہمیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ رب ہمیں کیسے دوسروں کے حوالے کر سکتا ہے؟ اگر ہم اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اس رب کے سامنے باہیں پھیلائے، اس رب کو پکارے اور اس رب سے مانگے، تو انشاءاللہ وہ رب ہمیں ضرور دے گا اور وہ رب ہماری دعا ضرور سنے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے مانگے تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری دعا قبول بھی کر رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ یقین ہوگا اور ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ اللہ میری دعا سن رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی میری دعا قبول کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بندے کا گمان غلط ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تمہاری دعا قبول ہوتی تو ہمارے لیے دعا کر دو۔ نہیں میرے بھائیوں، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، قبولیت کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ وہ کون کون سے وقت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے، انشاءاللہ میں دوسرے بیان میں انشاءاللہ اس کو کلیئر کروں گا۔ ابھی فی الحال اتنا بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ ہم اپنے رب کو یقین کے ساتھ منائیں، اور جب بندہ اللہ کو مناتا ہے اور یقین کے ساتھ مناتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا یقین اور گمان صحیح ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کا بدل بھی عطا کرتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کی 3 علامتیں ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مومن بندہ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، مومن بندہ جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ قبول کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے، بندہ جو مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی بالفور اس کو اسی حالت میں اس چیز کو عطا کر دے۔ یہ قبولیت کی ظاہری علامت ہے جس کو سب جانتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہوگی۔ دوسری علامت حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ دعا مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو اس نے مانگا ہے وہ نہیں دے کر کے اس کے بدلے میں اس سے کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے اس پریشانی کو ٹال دیتا ہے، اچانک کوئی اس پر حادثات ہونے والے ہوتے اس حادثات سے اللہ بچا لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے نقصان دے کر کے بڑے نقصان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔
رہتے ہیں تو یہ دوسری علامت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا قبول ہونے کی تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ دعا مانگتا ہے، جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ قیامت کا منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ کل قیامت کے دن وہ دن ہوگا ہماری زبان نہیں بولے گی، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، زمین کانپ رہی ہوگی، آسمان تھر تھرا رہا ہوگا، فرشتے کانپ رہے ہوں گے، انسان لرز رہا ہوگا، انبیاء رو رہے ہوں گے، انبیاء چیخ رہے ہوں گے، انبیاء علیہم السلام ڈر رہے ہوں گے۔ کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ تمام نبی، تمام انبیاء کہہ رہے گے یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی۔ ایسے دنوں کے اندر، ایسے حالات میں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو دعا بندے نے دنیا میں مانگی ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے گا، اور کل قیامت کے دن جب کل قیامت کے دن رب آئے گا وجاء ربک والملک صفا صفا، جب رب آئے گا اس کے پیچھے فرشتوں کی صف در صف آئیں گے، وموازین القسط، اور ترازو کو جب لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم کو جب لایا جائے گا جہنم بھی آ جائے گا، اس کے بعد ترازو بھی آ جائیں گے، رب بھی آ جائیں گے، فرشتے بھی آ جائیں گے۔ جب قیامت برپا ہو جائے گا، پھر جب عدل و انصاف قائم ہوگا، پھر جب بندے کو اللہ بلائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے دنیا میں یہ دعا مانگی تھی، میں نے ان دعاؤں کا صلہ محفوظ کر کے رکھا ہے، یہ تیری دعا کا بدلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ اس کا ثواب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جو سارا مجھے یہاں مل گیا ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کو اس طرح سے پکارے، اللہ کی اسماء حسنہ میں سے پکارے، اللہ کو امید کے ساتھ پکارے، یقین کے ساتھ پکارے، اور اس خیال اور تصور کے ساتھ کہ اللہ میری باتیں سن رہا ہے، اللہ میری دعا قبول بھی کر رہا ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہوگا، ہمارا اعتقاد ہوگا، ہمارا بھروسہ ہوگا، جب ہم اللہ پر ٹرسٹ کریں گے، جب ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کریں گے، اللہ پر یقین کریں گے، تو یقین مانو میرے بھائیوں ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا یقین نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا اعتماد نصیب فرمائے، اپنا بھروسہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔